والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. حضرات کی بخار میں حافظ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے محفل میں شرکت کی اور دعوت دی. آپ تمام احباب کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیٹھنا قبول میں. دیکھیں بیٹھنے کو جو ہے وہ کچھ لوگ گانا گانے کے لیے بھی بیٹھ جاتے ہیں, کچھ لوگ ٹی وی ڈرامے دیکھنے کے لیے بھی بیٹھ جاتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ فحاش گوئی کرنے کے لیے بھی بیٹھ جاتے ہیں, کچھ لوگ شراب اور جوا کھیلنے کے لیے بھی بیٹھ جاتے ہیں. یعنی بیٹھنا جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے, لیکن بیٹھنے میں فرق ہوتا ہے. اب ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو جیسے حافظ صاحب فرما رہے تھے کہ ماہانہ 11ویں شریف کے سلسلے میں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب حیات تھے تو آپ 11ویں شریف کیا کرتے تھے. ہم آج ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہاں پر بیٹھ کر اب دیکھیں مزے کی بات ہے کہ کوئی بندہ کسی محفل میں بیٹھ کر یہ کہے کہ جی میرے باپ دادا شراب پیا کرتے تھے اس لیے میں لوگوں کو اکٹھا کر کے شراب پیتا ہوں, تو اس کا اپنا ایک عمل ہوگا. کوئی بندہ لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ کہے کہ میرے باپ دادا جو ہے وہ جوا کھیلا کرتے تھے لہٰذا میں ان کی روایت کے اوپر چلتے ہوئے جو جوا کھیل رہا ہوں, تو اس کا ایک الگ بات ہوگی. تو کوئی ہمارے جیسے عاشق یہ بولیں جی ہمارے باپ دادا غوث پاک کی 11ویں منایا کرتے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا کرتے تھے, اس لیے ہم یہاں پر ہمارا کہنا کچھ اور ہوگا. تو حضرات جی وقار مشہور حدیث مبارکہ آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو دنیا میں جب بھیجتا ہے تو کہتا ہے کہ جاؤ فرشتوں ذرا دیکھ کر آؤ میرے بندے کیا کر رہے ہیں. تو فرشتے جو ہے وہ جا کر ہر طرح کے لوگوں کی معلومات اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے, صرف اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ہم سے کوئی کام لینا چاہتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ اس کچھ نیک کاموں کے ذریعے ہمیں جنت میں داخل کرے گا. لیکن پہلے ہمیں کام کرنا پڑے گا. جیسے حافظ صاحب فرما رہے تھے نا کہ ہمیں صرف 11ویں شریف نہیں منانی چاہیے. 11ویں شریف کا جو مین مقصد ہے وہ دیکھیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی زندگی مبارک میں جب آپ نے یہ سلسلہ شروع فرمایا تو اس طرح ہوتا تھا کہ پہلے جو ہے وہ تلاوت ہوا کرتی تھی, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھا جاتا تھا, پھر واعظ و نصیحت ہوتی تھی اور لنگر شریف کا جو اہتمام ہے وہ سب سے آخر میں ہوا کرتا تھا. بدقسمتی سے ہم لوگوں نے یہ کام کر لیا ہے کہ ہم نے لنگر کو سب سے زیادہ فوقیت دے دی. ہم لنگر کے بول کر نہیں, یعنی یہ نہیں ہم کہتے کہ ہم لنگر نہیں کھانا چاہیے یا نہیں, جو ہے وہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ لنگر میں شفا ہوتی ہے, یعنی لنگر شریف جو کھایا جاتا ہے اس میں شفا ہوتی ہے. لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ غوث پاک نے جو پہلے ہمیں جتنے کام بتائے وہ ہم سارے چھوڑ دیں. آپ کو یہ بات بتاؤں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے, اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرما رکھا ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز نہ پڑھنے والے کو کافر نہیں قرار دیا, لیکن امام احمد بن حنبل وہ بڑے سخت امام تھے. تو وہ اتنے سخت تھے اور تقوی کے معاملے میں وہ اتنے سخت ترین تھے. ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سن لیجئے, بات لمبی ہو جائے گی, میں مختصر کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آٹا لایا گیا. وہ آٹا مشکوک تھا, یعنی شک والا آٹا تھا کہ یہ حلال کا ہے, حلال کمائی سے آیا ہے یا حرام کی کمائی سے ہے, اس میں شک تھا. تو امام احمد بن حنبل نے وہ آٹا لینے سے انکار کر دیا. آپ نے فرمایا میں نہیں لیتا. تو اس وقت جو ہے وہ لوگ امام کے ماننے والے لوگ تھے, ایسے نہیں کہ جی جناب مولوی بخشن کے جیسی پہلے بخشے جا گئے, یہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے اس زمانے میں. کہتے ہیں کہ جب آٹا سارے لوگوں کے گھر لے کے گیا وہ بندہ, تو ایک کو کہیں تم لے لو, دوسرے کو کہیں تم لے لو. وہ پہلے پوچھتے تھے کہ امام صاحب کے پاس گئے ہو کہ نہیں گئے. وہ جب اس بندے نے جب کہا کہ جی امام صاحب نے انکار کر دیا, کہتے ہیں ہم نے نہیں لینا, تو سب بندوں نے لینے سے انکار کر دیا. کہتے ہیں کسی بندے نے وہ آٹا نہیں لیا. تو پھر تھک ہار کر وہ جو آٹا دینے والا بندہ تھا, کہتے ہیں کہ اس نے وہ آٹا اٹھا کر دریا دجلہ میں پھینک دیا. تو ساری زندگی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دریا دجلہ کی مچھلی نہیں کھائی. لوگوں نے پوچھا حضور آپ کیوں نہیں کھاتے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ جو آٹا اس میں پھینکا گیا تھا وہ جن مچھلیوں نے کھایا ہوگا وہ ان کی نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے وہ چیز, اس لیے میں یہ مچھلی نہیں کھاتا. تقوی کا عالم دیکھیں کتنا ہے, یعنی اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ڈرتے تھے. تو یعنی کہ جو مشکوک آٹا جب آپ نے نہیں کھایا تو پھر نماز کے معاملے میں آپ کتنے سخت ہوں گے. اسی لیے آپ نے فرما رکھا ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مقلد تھے, تو ہم اگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں مناتے ہیں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک مناتے ہیں، تو ان دونوں باتوں کو منانے کا تقاضا صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمیں باعمل ہونا چاہیے۔ بے عمل بندہ جو ہوتا ہے نا، اس کا نہ دنیا میں کوئی کام ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں کوئی کام ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔